اگر اچھا ہے تو پھر اس کے لیے وہ 3/6 کا نہیں بچے گا، جہاں تک نگاہ جائے گی میدان ہی میدان دکھائی دے گا۔ اور اگر مرنے والا نا بدکار ہے، گناہگار ہے، سیاہ کار ہے، خطا کار ہے، تو پھر اس کے لیے وہ 3/6 کا نہیں بلکہ پھر آپس میں ملا دے گا، اس طرح سے دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، آپس میں ملا دے گا۔ اور لکھا ہے کہ مرنے والے کی چیخ و پکار کو سوائے انسانوں اور جنوں کے ہر مخلوق سنتی ہے۔ صرف انسان اور جنوں کو آواز نہیں آتی، باقی چرند پرند نباتات جمادات حیوانات کوئی بھی جانور جب مردے پر عذاب ہوتا نا، جب وہ چیختا نا تو اس کی آواز کو تمام جانور سنتے ہیں۔ انسانوں کو آواز نہیں آتی، یا اللہ نے انسانوں کی آواز پہنچانے سے اس کو چھپا کر کے رکھا۔ تو آئے ہیں نا تو جائیں گے بھی۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی، ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہیں تو جانا ہے، ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہیں تو جانا ہے۔ موت رب کی مرضی ہے، بس مرض بہانہ ہے۔ موت رب کی مرضی ہے، بس مرض بہانہ ہے۔ اور یہ تو بس خدا جانے، ہم کو کچھ نہیں معلوم کس کو کس کے کاندھے پہ کب یہاں سے جانا ہے۔ یہ تو بس خدا جانے، ہم کو کچھ نہیں معلوم کس کو کس کے کاندھے پہ کب یہاں سے جانا ہے۔ اور مجھ کو دفن کرنے میں دیر کیوں لگاتے ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم مصطفیٰ کو آنا ہے؟ مجھ کو دفن کرنے میں دیر کیوں لگاتے ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم مصطفیٰ کو آنا ہے۔ موت رب کی مرضی ہے، بس مرض بہانہ ہے۔ آسمان رنگ بدلتا ہے کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ ہزاروں جان دے دے کر تجھے آباد کرتے ہیں، مگر گورے غریباں تیرا سناٹا نہیں جاتا، مگر گورے غریباں تیرا سناٹا نہیں جاتا۔ یا رب مجھے بچانا جب جان تن سے نکلے تو یا محمد کلمہ زبان سے نکلے۔ بھائی بہن برادر سب رو رہے تھے یارو، میلہ سا لگ رہا تھا جب ہم وطن سے نکلے۔ لایا تھا کیا سکندر، کیا لے گیا جہاں سے، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے۔ اور دنیا میں انسان جس انداز میں آیا ویسے ہی جائے گا۔ مرنے کی 2 صورت ہیں، ایک ہے بیماری، ایک ہے اچانک، ہے نا۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جو موت اچانک آتی ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے، لوگ ہی کہتے ہیں نا، اور پھر تعریفیں کرتے ہیں چوراہوں پر کھڑے ہو کر باہر سب میں کہ ہمارے بڑھیا بڈھوں نے ہم سے کوئی خدمت نہیں کہی، بڑا اچھا تھا، کسی پر بوجھ نہیں بنے، چلتے پھرتے اٹھ گئے، کہتے ہیں نا کہ بوجھ نہیں بنے، چلتے پھرتے اللہ نے اٹھا لیا۔ میں کہتا ہوں کہ اچانک والی موت سے مرض والی موت کئی گنا بہتر ہے، کئی گنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اچانک والی موت ہے نا، تو بندہ اس وقت دنیا میں کھویا ہوا ہے، اس کے ذہن و فکر میں موت کا خیال سوال نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں کہ اس کی زبان پر گانا بھی ہو سکتا، غزل بھی ہو سکتی ہے، فلمی ترانہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی خرافات بھی ہو سکتی ہے، کوئی کسی کی چغلی بھی ہو سکتی ہے، برائی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کنڈیشن میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ لیکن جب بندہ بیمار ہوتا، بستر پر پڑا ہوتا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھنا، جب بندہ بیمار ہوتا نا تبھی اس کو اللہ یاد آتا ہے، جب بیمار نہیں ہوتا تو اللہ یاد نہیں آتا۔ تندرست ہوتا ہے نا تو اپنی وہ زندگی میں مست رہتا، اسے نہ رب یاد آتا، نہ اللہ یاد آتا، نہ اللہ کا رسول یاد آتا۔ جب بندہ بیمار ہوتا تبھی اسے اللہ بھی یاد آتا، رسول بھی یاد آتا ہے۔ انسان بیمار ہے، بیماری کی حالت میں بستر پر پڑا ہے، 1 ہفتہ ہوا، 2 ہفتہ ہوا، 1 مہینہ گزر گیا، بیمار ہے۔ اب جب تک بندہ بیمار رہتا ہے، زبان پر اس کی اللہ کا نام رہتا ہے، زبان پر اللہ اللہ رہتا ہے، اس کے پاس ماں کھڑی ہے، پرواہ نہیں ہے، باپ کھڑا ہے، پرواہ نہیں ہے، 20 رشتے دار کھڑے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں ہے، اپنے کھڑے ہیں، پرواہ نہیں ہے، بھائی کھڑا ہے، پرواہ نہیں ہے، بہن کھڑی ہے، پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بیمار ہے، اسے اپنی بیماری کا پتہ ہے، بیمار ہے، بستر پر پڑا ہے، چاروں طرف محلے والے کھڑے ہیں، بستی والے کھڑے ہیں، رشتے
رشتہ دار کھڑے ہیں، ایسا اقربا کھڑے ہیں، یار دوست و احباب کھڑے ہیں، سب بولتے ہیں مگر کسی کا جواب نہیں دیتا۔ اس کی زبان پر ہے اللہ اللہ، اپنی زبان سے پکار رہا ہے اللہ اللہ۔ بیمار ہے، بیماری کی حالت میں زبان پر ہے اللہ اللہ، دل میں ہے اللہ اللہ، کبھی پڑھتا ہے سبحان اللہ، کبھی پڑھتا ہے الا اللہ، کبھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، کبھی پڑھتا ہے رسول اللہ، کبھی مصطفیٰ پر درود پاک پڑھتا ہے، کبھی اللہ کو یاد کرتا ہے، کبھی کسی ولی کو پکارتا ہے، کبھی کسی ولی کو پکارتا ہے، حسین پاک کو پکارتا ہے، کبھی شہید اعظم کو پکارتا ہے۔ ہم نے پوچھا بھائی کیوں پکار رہا ہے؟ آواز آتی ہے وہ بندے دیکھتا نہیں، بیمار پڑا ہے، بیماری کی حالت میں جب تک بندہ بیمار رہتا ہے زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے، رسول پاک کا نام ہوتا ہے، مصطفیٰ کا نام ہوتا ہے۔ جب تک بندہ بیمار ہوتا ہے زبان پر اللہ کا نام ہو، موت کا فرشتہ آ جائے، ادھر موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کر کے اپنے ساتھ لے کر چلے گا، ادھر زبان پر کلمہ جاری ہوگا، نبی کا نام جاری ہوگا۔ کتنی اچھی موت ہوگی، آقا کا نام ہوگا، روح نکل رہی ہوگی، مصطفیٰ کا نام ہوگا، روح نکل رہی ہوگی، کلمہ پڑھ رہا ہوگا، روح نکل رہی ہوگی۔ آواز آتی ہے بریلی سے، اے خدا تو نے بھیجا ہے رحمت کا جام ان کے ہاتھوں سے جن کا محمد ہے نام، روح نکلتی رہے، دل یہ کہتا رہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تکبیر، نعرے رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت حافظ و قاری صدام مصطفیٰ رضا اویسی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کیا بات ہے نا، بیمار ہے نا، تو جب بیمار ہوتا کسی کو یاد کرتا، کسی کو پوچھتا نہیں، پوچھتا نا، بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ تو موت کون سی اچھی ہوئی؟ تندرستی کی بیماری کی؟ بیماری والی ہوئی نا۔ یہ کچھ تو بولتے ہوئے ڈر رہے ہیں، بولے کہیں ایسے نہ یہیں سے کام تمام ہو جائے۔ ارے بھائی کام تمام تو ہونا ہی ہے، اور اگر یہاں ہو جائے تو اس سے اچھا موقع کہاں ملے گا یار؟ نبی کی محفل میں، نبی کے ذکر میں، نبی کی محفل میں بیٹھ کر روز اگر نکل جائے تو اس سے اچھی موت کیا ہوگی؟ ڈرو مت نا یار، جنت کی کیاری میں بیٹھے ہو، جنت کی کیاری میں تو گھبراؤ مت، ڈرو مت۔ اگر یہاں پر موت آئے گی تو اچھی موت آئے گی۔ بیمار ہوتا ہے، جب تک بیمار ہوتا اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اب نہیں بھولا اللہ کو، اب نہیں بھولا اللہ کو۔ دیکھیے دو چیزیں نا، ایک مرتبہ نا دو چیز میں نا آپس میں نا بحث ہوئی، اور بحث کرنے والا کون تھا؟ امیری اور غریبی۔ امیری اور غریبی آپس میں بحث کر رہی۔ غریبی نے امیری سے کہا، یعنی غربت نے دولت سے کہا کہ تو بہت لکی ہے، بہت خوش نصیب ہے، بہت اچھی ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ بولے کہ لوگ تیری تمنائیں کرتے ہیں۔ کس نے کہا؟ غربت نے۔ کس سے؟ دولت سے۔ لوگ تیری تمنائیں کرتے ہیں، تجھے مانگتے ہیں، تیری آرزو کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو بہت لکی ہے، بہت اچھی ہے، خوش نصیب ہے۔ تو دولت نے کہا نہیں، تیری غلط سوچ ہے، میں لکی نہیں ہوں، تو لکی ہے، تو لکی ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ تو دولت نے سمجھایا سن، جس گھر میں میں داخل ہو جاتی ہوں اس گھر میں لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ اور اس نے کہا تو لکی اس لیے ہے کہ جس گھر میں تو داخل ہو جاتی ہے اس گھر میں لوگ خدا کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں، ہے نا، حقیقت ہے۔ تو اس نے کہا نا تو لکی ہے، وقت ہے نا، اس لیے ایک وقت کی قدر کر لے، جو وقت نکل گیا نا واپس لوٹ کر کے نہیں آنے والا۔ وقت نکل گیا واپس نہیں آنے والا، وقت کی قدر کر لیں، وقت کو پہچان لیں۔ کیونکہ دیکھیں میں بس وقت کے تعلق سے اور کچھ بات بتا دوں گا۔ اگر وقت کی قدر کرنی ہے نا تو ایک میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ وقت کی قدر پوچھنی ہے نا، 1 سال کے وقت کی قدر کا اندازہ تمہیں لگانا ہے کہ 1 سال کا وقت ہوتا کیا ہے۔ تو اس سے پوچھیں جو پورا سال کسی کالج میں پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد ایگزام دیتا، ایگزام دینے کے بعد رزلٹ کا انتظار کرتا، جب رزلٹ اس کے ہاتھ میں آتا اور اس پر ہوتا نا کہ تم فیل ہو چکے، تو اس سے پوچھے کہ 1 سال کی وقت کی قیمت کیا ہوتی ہے، وہ بتائے گا۔ جس کا رزلٹ آ جائے
اور اس پر ہو فیل، تو اس سے پوچھنا کہ 1 سال کے وقت کی قیمت قدر ہوتی کیا ہے، وہ بتائے گا۔ اور تھوڑا پیچھے آئیں، 1 سال سے 1 مہینے کے وقت کی قیمت کو سمجھنا، تو 1 مہینے کے وقت کی قیمت آپ اس سے پوچھیں، اس سے پوچھیں کہ جس کے روزانہ مزدوری کرتا ہو اور 1 مہینے میں اس کا مالک اس کا حساب کرتا ہو، اور مہینے میں حساب ہونے والے پیسے سے اس کے گھر کا چولہا جلتا ہو، اور مہینے کی 30 یا 31 تاریخ آئے، اس کے بعد 1 تاریخ ہے اور مالک کہہ دے کہ یار اس وقت انتظام نہیں ہوا، اگلے مہینے دونوں کے لے لینا، تو وہ بتائے گا کہ 1 مہینہ کہتے کس کو، اس سے پوچھنا، اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اسی کو پتہ چلے، اس سے 1 مہینہ کہتے کس کو ہے۔ اور پیچھے آ، 1 مہینے سے 1 ہفتے کے وقت کی قیمت کو سمجھنا ہے، تو 1 ہفتے کے وقت کی قیمت کو اس سے سمجھنا جو زندگی اور موت کے بیچ بیماری کی الجھن میں اسپتال کے بستر پر اپنے وقت کو کاٹ رہا ہے، وہ بتائے گا کہ 1 ہفتہ ہوتا کیا ہے۔ آج تو ہم یہ کہہ دیتے نا بڑی آسانی سے کہ ابھی تو جمعہ نکلا اتنی جلدی پھر آ گیا، کہتے ہیں نا کہ ابھی تو جمعہ نکلا اتنی جلدی پھر آ گیا، تو ہمیں پتہ نہیں ہے، قدر نہیں ہے، احساس نہیں ہے نا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ابھی نکلا ابھی آ گیا۔ اس سے پوچھو جو اسپتال میں بستر پر پڑا ہے، وہ بتائے گا کہ 1 ہفتہ کہتے کس کو ہے۔ ایک مزاحیہ شعر کہا ہے شاعر نے کہ داڑھی نہیں ہے پھر بھی مسلمان تو ہے وہ، تبلیغ کے جلسوں میں بھی جاتا ضرور ہے، پڑھتا نہیں نماز کبھی وہ تو کیا ہوا، لیکن جمعے کے روز نہاتا ضرور ہے۔ کہتے ہیں کہ ابھی جمعہ نکلا پھر آ گیا، تمہیں احساس نہیں ہے نا، اس سے پوچھنے کو بتائے گا 1 ہفتے کی قیمت ہوتی کیا ہے۔ اور پیچھے آؤ، 1 دن کے وقت کی قیمت کو سمجھنا، 1 دن کے وقت کی قیمت آپ اس سے پوچھیں جس نے صبح سے شام تک رب کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہو، روزہ رکھا ہو، وہ بتائے گا کہ 1 دن کی قیمت کیا ہے۔ اور جس نے روزہ نہیں رکھا، جو پان کھا کر گگن کھا کر کے پچکاریاں مارتا پھرا، اسے پتہ ہوگا، وہ تو کہے گا کہ ابھی سو کے اٹھاؤں دوپہر ہو گئی، بولے ابھی اتنی جلدی شام ہو گئی، یہی کہے گا نا۔ لیکن 1 دن کی قیمت اس سے پوچھے جس نے روزہ رکھا ہو۔ اور پیچھے کر دیں۔ اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ سارے وقت سمجھ رہے ہیں؟ اچھا کبھی آپ کو اگر یہ لگے نا کہ وقت بہت ہو چکا، سلام پڑھ لینا، تو اشارہ کر دینا، بتا سو کہ وہ کٹا یہیں لا کر رکھ دیو۔ نہیں وہ میں نے سب کو کہہ دینا، سب لا کر رکھ دیو۔ بہرحال کہاں سے چلی بات؟ 1 سال سے، 1 مہینے کی، 1 ہفتے کی، 1 دن کی، اب اور پیچھے آ جائیں 1 گھنٹے کی بھی سمجھ لو، کیونکہ وقت تو وقت ہے نا، چاہے 1 سیکنڈ ہی کہو۔ 1 گھنٹے کے وقت کی قیمت کو سمجھنا ہے نا، تو آپ اس سے پوچھیں جو کمانے کے لیے دوسرے راجیہ دوسرے اسٹیٹ جاتا ہو، کرناٹک، گجرات، مہاراشٹر، کیرلا جائے، اور جیسے ہی مراد آباد ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے سے 1 گھنٹہ پہلے اس کی ٹرین اس سے مس ہو جائے، ٹرین چھوٹ جائے، صرف پکڑ کے بیٹھ جائے گا یار 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا، تو 1 گھنٹے کی قیمت اس سے پوچھنا کہ 1 گھنٹے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اچھا اور پیچھے آ جاؤ، 1 سیکنڈ کی قیمت، اب کچھ چھوڑ دو، کو سبھی لے کے چلو گے۔ 1 سیکنڈ کی قیمت اس سے پوچھنا جو ہائی وے لبے کنارہ، لبے سڑک ہائی وے پر چل رہا ہے اور اچانک اس کی بغل سے کوئی بڑا واہن گزر جائے اور وہ اس حادثے سے بال بچ جائے، وہ بتائے گا کہ 1 سیکنڈ کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ واہ حضرت، واہ حضرت، واہ۔ وہ بتائے گا، تو اس لیے وقت چاہے 1 سیکنڈ کا ہو یا 1 منٹ کا ہو یا 1 گھنٹے کا یا 1 ہفتے کا یا 1 سال کا، کم مت سمجھو، اپنے لیے اس کو غنیمت جانو۔
تو موت ہے نا آئی ہے، دنیا میں آئے ہیں تو دنیا سے جائیں گے بھی ضرور دنیا سے جانا ہے۔ تو اس انداز میں بیمار جب بندہ ہوتا ہے رب کو یاد کرتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے۔ اور دو چیزیں دنیا کی سچائی ہے یہ بھی، انسان کے پاس دو چیزیں ہونا، انسان کے پاس اگر دو چیزیں ہوں تو سب اس کی قدر کرتے ہیں، اور دونوں چیزیں ختم ہو جائیں تو کوئی اس کی قدر نہیں کرتا۔ دو کیا ہے؟ اگر انسان کے شریر میں جان ہے نا تو تب تک تو اس کو سب پوچھتے ہیں، سب مانتے ہیں، سب چاہتے ہیں، سب پیار کرتے ہیں۔ جیسے اس شریر کی جان نکلی نا تو سگی اولاد اپنے کاندھے پر رکھ کر قبرستان کے حوالے کر کے آ جاتی ہے نا۔ جب تک جان ہے، اور یہ بات بھی حق ہے کہ جب تک جان ہے نا تب تک ہی قدر کر لو، قیمت سمجھ لو، عظمت پہچان لو، مان لو، کچھ کر لو، تیاریاں کر لو، کچھ اکٹھا کر لو۔ جب موت آئے گی، آنکھ بند ہو جائے گی نا تو اس وقت تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا۔ ایک انسان نا اپنے گھر سے نکلتا اور باہر جاتا، اور باہر جا کر اپنی تعریفیں، اپنی اور اپنے گھر کی بہت تعریفیں کرتا، بہت تعریفیں، اتنی تعریفیں کرتا۔ اور آج کل بھی ایسے لوگ ہیں کہ اپنے سامنے دوسرے کو سمجھتے ہی نہیں، گنتے ہی نہیں۔ ویسے ہی تب وہ باہر نکلتا نا اپنی اور اپنے گھر کی، اپنی فیملی کی تعریفیں، کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتا، سمجھتا نہیں، کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ ایک دن کھڑا ہوا نا چوراہے پر، باتیں کر رہا تھا، تعریفیں کر رہا تھا کہ میرے گھر والے تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، بہت الفت کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، بہت مانتے ہیں، میرے بغیر تو کسی کا دل نہیں لگتا۔ اسی راستے سے ایک اللہ کا مست نیک بندہ، اللہ کا ولی گزر کے جا رہا تھا۔ اللہ کے ولی نے سننے کے بعد میں اس انسان کے پاس آئے، آ کر کے اس کا گٹا پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا تو جھوٹ بولتا۔ کیا کہا؟ جھوٹ بولتا ہے، تیرے گھر میں تجھے کوئی پیار نہیں کرتا۔ اس نے اتنا سنا نا غصہ آیا، بولے کہ بابا میری بستی کے کسی میں ہمت نہ مجھے ٹوک سکے، تم تو کہ اس بستی کے بھی نہیں ہو، کوئی دوسرے باہر سے آئے ہوئے نیا چہرہ دکھائی دیتا، نئے دکھائی دے، تم کہہ دو تمہیں کیسے پتا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، مجھ پر الزام۔ بابا نے کہا ہاں سچ بات ہے، تیرے گھر میں تجھے کوئی پیار نہیں کرتا۔ اس نے کہا کیسے نہیں کرتا؟ میرے گھر والوں کا حال یہ کہ اگر میں 1 گھنٹہ دکھائی نہیں دوں تو بے چین ہو جاتے، تم کہتے ہو کوئی پیار نہیں کرتا۔ کہا ہاں سچ ہے، اگر تجھے یقین نہیں آتا تو میں دکھا سکتا ہوں، میں دکھا۔ جب اس نے اتنا سنا نا تو بولا بابا دکھا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کر، اپنے گھر جا، اور گھر جانے کے بعد میں نا کچھ بھی ناٹک کر، اور کچھ بھی ناٹک کرنے کے بعد میں پھر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کے نا پیٹ کے درد کا بہانہ کرنا، کچھ 2-4 الٹی وغیرہ کرنا، بستر پر لیٹ جانا اور اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھال لینا جیسے کہ مردہ ہوتا ہے، جیسے کہ مردہ ہوتا ہے، پیچھے سے میں آؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنے گھر آیا، آ کر کے سب کو دیکھا کہ ہاں سب ہنگے گھر میں موجود ہیں۔ اس نے تھوڑا بہت گھر میں ٹہلا ٹولا، کچھ کھایا پیا، ہلکے سے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، کچھ ناٹک کیا، الٹی وغیرہ کی، اور بستر پر لیٹا، کچھ دیر تڑپا، اچانک آنکھوں کو بند کر لیا، سانس کو روک لیا۔ گھر والے رونے لگے، سب گھر والے اکٹھا ہو گئے کہ کیا ہوا؟ بولے کہ پیٹ میں درد ہوا، موت ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ اب سب چاروں اور کھڑے رو رہے ہیں، بیوی الگ رو رہی ہے، ماں الگ رو رہی ہے، باپ الگ رو رہا، بچے الگ رو رہے ہیں، بھائی الگ رو رہے ہیں، بیان کر کے رو رہے ہیں۔ بیوی ماں کہہ رہی ہے کہ یہ میرے مولا اے خدا، میری تو عمر ہو چکی ہے، میں تو اب بوڑھی ہو گئی، میں نے تو سب کچھ دیکھ لیا، اس نے تو ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا، یہ تو ابھی جوان تھا، اے مولا اس کے بدلے مجھے ہی اٹھا لیتا، اسے تو کم سے کم نہ اٹھاتا۔ ماں نے اتنا کہا نا تو یہ لیٹ لیتا، بڑا خوش ہو رہا تھا، بڑا خوش کہ دیکھو بابا کہہ رہے جھوٹ بولتا، جھوٹ، دیکھو میری ماں کتنا پیار کرتی ہے، کیسے رو رو کے کہہ رہی ہے کہ مولا مجھے اٹھا لیتا، میرے بیٹے کو نہ اٹھاتا۔ بڑا خوش ہوا۔ ادھر سے باپ کھڑے ہوئے رو رہا، باپ کہہ رہا کہ مولا میری تو زندگی کٹ گئی، میری تو عمر ہو گئی، میرے تو بچے جوان ہو گئے، اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ کما کر کے ان کا گزارا کر لیتا، مولا تو مجھے اٹھا لیتا، کم سے کم اس سے تو نہ اٹھاتا۔ باپ کے الفاظ سنے اور خوش ہوا۔ ادھر کھڑی ہوئی بیوی رو رہی کہ مولا میں تو عورت ہوں، میں بچوں کو کیسے پالوں گی پوشوں گی، میں تو کہیں مزدوری نہیں کر سکتی، کہیں کمانے نہیں جا سکتی، یہ تو کما کر کے لا کر کے مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پال دیتے، کھلا دیتے، پرورش کر لیتے، مولا ان کی بجائے تو مجھے اٹھا لیتا۔ یہ اور خوش ہوا، بولے دیکھو سب کے سب میرے بدلے میں مرنے کے لیے سب تیار ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ اتنے میں آ گئے بابا، دروازے پر دستک دی، آواز لگائی، کہا
کون کرے؟ وہ بولے لاؤ کچھ دو. اس نے کہا نا کہ معاملہ کیا ہے؟ تو اندر سے کہا تھا معاملہ کچھ نہیں ہے کہ جوان بیٹا تھا، اچانک باہر سے آیا، اچانک انتقال ہو گیا، پیٹ میں درد ہوا، انتقال ہو گیا. بابا نے کہا کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ تو کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے دیکھیں. وہ آیا، آنے کے بعد میں نے اللہ کے ولی نے ان نوجوان کے پاس آ کر کے چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ اگر تم اجازت دو تو زندہ میں کر سکتا ہوں، اگر اجازت دو تو زندہ میں کر سکتا ہوں. سب کے آنسو صاف، چہرے کھل گئے، چہرے پر مسکراہٹ. سب نے اسے تو چھوڑا، بابا کو چپٹ گئے. بولے بابا اس سے بڑی بات کیا ہوگی، زندہ کر دو، جو چاہو گے جو مانگو گے دیا جائے گا. بابا نے کہا ایک گلاس پانی لاؤ. پانی دیا گیا. بابا نے پانی کو پڑا، اس کے چاروں طرف گلاس کو گھمانے کے بعد میں نا سب سے پہلے ماں کے پاس گئے. بولے کہ تم اس کی ماں ہو؟ کہا ہاں میں اس کی ماں ہوں. تو بابا نے کہا اگر اس کی ماں ہو تو لو یہ پانی تم پی لو. بوڑھی نے پوچھا کیا ہوگا؟ کہا تم پیو گی تم مر جاؤ گی، یہ زندہ ہو جائے گا. تم مر جاؤ گی یہ زندہ ہو جائے گا. تو بوڑھی سٹپٹا گئی، ٹاور بھاگ گئے، سٹپٹا گئی، پسینہ آ گیا. بولی بابا ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے جس کی لکھ دی اسی کی تو آ گئی، میری لکھی نہ تھی. اللہ نے جس کی لکھ دی اسی کی تو آ رہی، اس کی لکھی تھی اس کی آ گئی. اگر ہماری لکھی ہوتی تو ہماری تو آتی. اب اس نے جو دیکھا تو یہ بھی جو ابھی خوش ہو رہا تھا اب بولے کہ ہاں بابا تو صحیح کہتے تھے. بابا گئے باپ کے پاس. بولے بابا تم تو وہ ہو کہ تم سے یہ جس بات کی ضد کرتا تھا، جو مانگتا تھا لا کر دیتے تھے، جس کے پالنے پوشنے میں تم نے خون پسینہ بہا دیا، ٹھنڈ سردی گرمی بارش ہر موسم میں کما کر کے لائے، ہر ضد کو پورا کیا. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لو تم ہی پی لو. تو باپ بھی سکڑ کے بیٹھ گئے. بولے بابا میں کیسے پی لوں، میں کیسے پی لوں؟ جب ماں نے منع کر دیا تو میں کیسے پی سکتا ہوں؟ اب لکھی اس کی تھی تو میں بھی کیا کر سکتا ہوں؟ اب اللہ کے حکم میں کسی کی دخل اندازی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اچھا. اب بابا بولے ٹھیک ہے. اب گئے بیوی کے پاس. بولے محترمہ تم تو یہ کہہ رہی تھی کہ میں تو عورت ہوں، میں تو کما نہیں سکتی، باہر نہیں جا سکتی، مزدوری نہیں کر سکتی، بچوں کا پالن پوش کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے ہوگا؟ تم ہی پی لو، تم ہی پی لو. اے بھیا انیس کیا بات ہے؟ سب کو ادھر توجہ مت دلا بھیا، ادھر کو دیکھنے دو. انہیں دیکھ رہے ہیں بعد میں خالی پڑ جاؤ. کسی کو صبح کرنے دو، کسی کو شام کرنے دو. جلدی کرو، ٹائم بہت ہو گیا. ارے ہونے دو یار. کسی کو صبح کرنے دو، کسی کو شام کرنے دو. تم اپنا کام کرو، انہیں اپنا کام کرنے دو، ہے نا. انجینئر کریں گے اگر ڈاکٹر کا کام تو ہو جائے گی، مریض کی پھر زندگی تمام. رونے لگا مریض فقط اتنا بول کر، ظالم کہاں چلا گیا نٹ بولٹ کھول کر. محترمہ تم ہی پی لو. تم نے تو کہا تھا کہ میں کہاں مزدوری کروں، کس کی چوکھٹ پہ جاؤں، کہاں بچوں کو لیے پھروں، کیا کروں؟ تم ہی پی لو، یہ زندہ ہو جائے گا. تو بیوی بولی بڑے آہستہ آواز میں اب جس اللہ نے بچے دیے تو پالے گا بھی وہی. بیوی نے کہا میں کون ہوتی ہوں پالنے والی؟ جس اللہ نے بچے دیے پالے گا بھی وہی. اب جس کی لکھی تھی اسی کی آ گئی. بابا کو جلال آیا، اس مرد کی نوجوان کے ہاتھ کو پکڑا بٹھایا، کہا دیکھ یہ ہے تیرے گھر والوں کی محبت. جب تک شریر میں جان ہے باپ بھی محبت کرے گا، جب تک شریر میں جان ہے ماں بھی محبت کرے گی، جب تک شریر میں جان ہے تیرے بچے بھی محبت کریں گے. جیسے ہی شریر کی جان نکلے گی تیرا کپڑا اتار لیا جائے گا، موزہ تک اتار لیا جائے گا، روپیہ پیسہ تک چھین لیا جائے گا، صرف تیرے سر پر ایک انگوٹھی تک تیری انگلی میں نہیں چھوڑی جائے گی، کچھ نہیں چھوڑا جائے گا. کوئی تیرے دروازے تک ساتھ نہیں دے گا، کوئی تیرے پاس تک نہیں آئے گا. جب تک زندہ ہے تب تک تیرے ساتھ ہیں. کوئی تیرے دروازے تک جائے گا، کوئی قبرستان تک جائے گا، کوئی قبر کے تختہ دینے تک ساتھ آئے گا، کوئی مٹی دینے تک ساتھ آئے گا، کوئی تیرے ساتھ قبر کے اندر نہیں جائے گا. اب وہاں پر
پر جب تجھ کو اللہ کا عذاب ہوگا کوئی تیرے پاس نہیں آئے گا۔ او نوجوان، اگر محبت کرنی ہے، اگر پیار کرنا ہے، اس مدینے والے آقا سے کر، اللہ کے رسول سے کر، کالی کملی والے سے کر، مصطفیٰ جان رحمت سے کر، جو اپنے امتیوں سے اتنا پیار کرتا ہے۔ جب وہ آقا دنیا میں آتا تھا تب بھی اس امت کو یاد کر رہا ہے، جب وہ آقا اس دنیا میں ہے تب بھی امت کو یاد کر رہا ہے۔ وہ آقا روتا ہے، اس امت کی خاطر روتا ہے۔ آواز آتی ہے بریلی سے، اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ او نوجوان، محبت کرنی ہے آقا سے کر کہ جب تیرے گھر والے، جب تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا رشتہ دار قبر کے اندر رکھ کر سب واپس آ جائیں گے، اللہ کا عذاب ہوگا تو کوئی بچانے نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو وہی اللہ کا رسول آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اے فرشتوں چھوڑ دو مجھ کو قیام حشر تک، میں یوں ہی دیکھا کروں صورت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ کہا تو نوجوان، کیا کریں؟ نوجوان تعویذ کی اس آقا سے پیار کر کہ جہاں سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں نا، جہاں سے سب کا ساتھ چھوٹ جاتا وہاں سے اس کملی والے کا ساتھ جڑ جاتا۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اے فرشتوں چھوڑ دو مجھ کو قیام حشر تک، میں یوں ہی دیکھا کروں۔ اے فرشتوں چھوڑ دو مجھ کو قیام حشر تک، میں یوں ہی دیکھا کروں صورت رسول اللہ کی۔ قبر میں پہنچنا عاشق، نبی آ گئے۔ قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، آقا جب سامنے ہوں گے تو سویرا ہوگا۔ آ گئے آقا، بیٹھے ہیں فرشتے، اٹھا دیا مردے کو، اٹھا کر کے بٹھا دیا مردے کو۔ پوچھتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اب نبی کا عاشق ہے، نبی کا امتی ہے، نبی سے پیار کرنے والا ہے، نبی سے الفت رکھنے والا ہے، نبی کا گن گانے والا ہے، نبی سے دل لگانے والا ہے، جو دنیا پر نبی پر درود پاک پڑھ کے گیا تھا، جو دنیا میں نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ کر کے گیا تھا، جو دنیا میں نبی کو یا رسول اللہ کہہ کر کے گیا تھا۔ عاشق نبی مصطفیٰ کا فرشتوں کی بات کو سنتا ہے، مصطفیٰ کے جمال جہاں آرا کو دیکھتا ہے، نبی کے چمکتے دمکتے حسین و جمیل چہرے کو دیکھتا ہے، تو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد انبیاء کا عاشق چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر فرشتوں سے کہتا ہے، او فرشتوں اگر سوال پوچھنا ہے تو سوال کا جواب مکمل لے کر کے جانا، جواب مکمل لے کر کے جانا، ادھورا جواب لے کر کے مت جانا، کیونکہ میں تو وہ نبی کا عاشق ہوں جب زمین کے اوپر تھا تو کبھی کہتا تھا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ جب میں زمین کے اوپر تھا تو کبھی اپنے آقا کو پکارتا تھا، کبھی یا رسول اللہ کہتا تھا، کبھی یا حبیب اللہ کہتا تھا، کبھی یا نبی اللہ کہتا تھا، کبھی کہتا تھا اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ عاشق مصطفیٰ کا او فرشتوں اگر جواب لینا ہے مکمل جواب لے کر کے جانا، ادھورا جواب لے کر کے مت جانا، اس لیے کہ میں تو کب سے اس گھڑی کا انتظار کر رہا تھا، میں تو کب سے اس وقت کا انتظار کر رہا تھا، میں تو کب سے انتظار میں تھا کہ موت کا فرشتہ آئے، مصطفیٰ سے جا کر کے ملائے، مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرائے، اس لیے کہ زمین کے اوپر تھا تو نبی کا روضہ دیکھا تھا، گنبد خضرا دیکھا تھا، مگر آقا کو نہ دیکھ سکا تھا، لیکن ایک موت آئی، موت
موت نے گلے لگایا، مصطفیٰ کے چہرے کو دکھا دیا، آقا کے جمال جہاں آرا کو دکھا دیا۔ بریلی سے آواز آتی ہے، اس کا عاشق اپنے فرشتوں کو مصطفیٰ کی شان میں جواب اس انداز میں دیتا ہے، اعلیٰ حضرت کی زبانی جواب ملتا ہے، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ کیا بات ہے حضرت، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ اچھا آخری بات بتا دوں، ختم کر لیں۔ توجہ ہے، دکھائی دینے کی ذریعے کوئی ٹانگ سیدھی کر رہا، کوئی کمر سیدھی کر رہا، کوئی انگڑائیاں لے رہا، کوئی کچھ کر رہا، نکل لیں گے؟ ارے نہیں ہے ابھی مت، ابھی بہت لمبی عمر ہے تمہاری۔ اچھا چلے کوئی بات نہیں، بس ختم کریں، بیٹھا بھی رک جا بس۔ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ یہاں پر ایک بات لکھی ہے اعلیٰ حضرت نے کہ جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات۔ اللہ نے جنت کی حوروں سے کہا، حورو تم بہت خوبصورت ہو، اور خوبصورتی چاہتی ہو؟ اور خوبصورتی چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہا تھا اگر اور خوبصورتی چاہتی ہو نا تو میرے نبی کے وضو کے ٹپکے ہوئے پانی کو اپنے چہرے پر مل لو، تمہارا نور بڑھا دیا جائے گا، تمہارا نور بڑھا دیا جائے گا۔ جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ آج دیکھیں نا نماز سے نا چہرے پہ نور آتا، بات حقیقت ہے نہیں؟ چہرے پر نور آتا۔ ایک امریکن کونسل فار بیوٹی کی سرکردہ لیڈی بیچر، اس نے ایک عجیب انکشاف کیا۔ وہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کو کسی کیمیاوی لوشن کی، کریم کی، کسی ٹیوب کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے اسلام کے دیے ہوئے اس کام پر عمل کر لیں تو قدرتی طور پر ان کے چہرے پر اللہ نکھار پیدا فرما دیتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ غیر مسلم امریکن کونسل فار بیوٹی کی سرکردہ لیڈی بیچر، وہ کہتی ہے، غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اس نے جب وضو کو دیکھا نا تو اس نے کہا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب 5 مرتبہ وضو کریں گے، ایک مرتبہ وضو کرنے میں 3 مرتبہ چہرہ دھوتے ہیں۔ اب 3 مرتبہ سے 5 کتنے ہو گیا؟ پاتیا 15، 24 گھنٹے میں ایک انسان 15 مرتبہ چہرہ دھوتا، تو چہرہ 15 مرتبہ دھوگا تو اس کے چہرے پر نور تو آئے گا ہی آئے گا، مگر فائدہ دوسرا یہ ہوگا کہ اس کی آنکھوں کی روشنائی کم نہیں ہوگی بلکہ آنکھوں کی روشنائی بھی بڑھا دی جائے گی۔ کیوں؟ اس کی ریسرچ کی نا تو اس کے بارے میں کہا، سائنٹسٹ نے کہتے ہیں کہ جو انسان کے ماتھے پر اللہ نے یہ بھوئیں رکھی نا، بھوئیں، جب انسان چہرہ دھوتا تو ان بھوئیوں کی جڑوں میں جب پانی رکتا، پانی کی جب تراوٹ رہتی ہے تو اس سے آنکھوں کے اندر کی جو گرمی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جب آنکھوں کے اندر کی گرمی ختم ہوگی تو آنکھوں کی روشنائی اس سے کم نہیں ہوگی، پھر بڑھے گی، پھر بڑھے گی۔ اور آج کل حالات کیا؟ آج کل حالات تو یہ کہ ڈورا بنائی پڑ رہی ہے نا، بھوئیوں کو ڈورا بنائی پڑ رہی ہے، ڈورا بالکل صاف کرا دی۔ اسلام نے اتنی خوبصورت چیز دی ہے یہ کہ وضو کریں گے، پانی رکے گا، آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوگی تو آنکھوں کی روشنائی بڑھے گی، آنکھوں پر چشمہ نہیں چڑھے گا، آنکھوں کی دوا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آنکھوں کی روشنائی کم نہیں ہوگی۔ مگر آج تو بالکل ملائے پڑی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئلے سے نشان کاڑا ہو،
ہے نا ایسا؟ کوئلے سے ایک لڑکی، ایک ضعیف العمر بوڑھی عورت جس کے بال سفید تھے، سر کے، عمر دراز عورت تھی، اس کے بغل میں بیٹھی تھی نا، اس کا چہرہ بہت چمک رہا تھا، تو عورت سے نا، اس بوڑھی سے برداشت نہ ہوا، اس نے پوچھ لیا بیٹی چہرہ بڑا چمک رہا، کیا کرتی ہے؟ جبکہ گئی تھی وہ تیار ہو کے. تو عورت نے کیا کہا اس ضعیفہ نے کہ بیٹی تیرا بڑا چہرہ چمک رہا ہے، یہ بتا تو کرتی کیا ہے، کیا لگاتی ہے؟ تو اس نے نا اپنا نام اونچا کرنے کے لیے اپنی اصلیت تو بتائی نہیں، یہ تو نہیں بتایا کہ میں اتنی زیادہ کریم پاؤڈر وغیرہ لگا کے آئی ہوں. اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ اس نے کہا اماں جی کچھ نہیں، بس 5 مرتبہ نماز پڑھ لیتی ہوں، اسی کی چمک ہے. یہ کیا کہا اس نے کہ 5 مرتبہ نماز پڑھتی ہوں، بس اسی کی چمک ہے. تو ایک بات یاد رکھیں، جو عمر دراز ہوتے ہیں نا تو ان پہ تجربہ بھی بہت ہوتا، تجربے کے سامنے ڈگریاں فیل ہیں. تو ضعیفہ نے، اس عورت نے مسکرا کر کے کہا بیٹی اگر 5 مرتبہ نماز پڑھنے سے تیرا چہرہ اتنا چمک رہا ہے تو تہجد کی اور پڑھ لیا کر. اس نے کہا تہجد کی کیوں؟ بولی اب تہجد کی پڑھے گی تو تیری گردن اور سفید ہو جائے گی، تہجد کی پڑھے گی گردن اور سفید ہو جائے گی. تو بہرحال دیکھیں جو سچائی ہے وہ کبھی چھپ نہیں سکتی ہے. نماز کے اندر نور ہے تو ہے، باقی کسی چیز میں نور نہیں ہے. اگر دنیاوی مارکیٹ میں آئی ہوئی ان کیمیاوی لوشن یا کریم کے اندر نور ہوتا تو دنیا میں بڑے بڑے بدصورت پڑے ہیں، پیسہ خرچ کر دیتے، جا کر کے لے آتے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنا لیتے. مگر یہ تمام دکھاوا ہے، فریب ہے، مکاری ہے، دھوکہ بازی ہے. دنیا کو اندر یہ جال سازی ہے. اگر اصلیت کا نور چاہتے ہو تو بس نور اسی چیز میں ملے گا کہ جب تم اللہ کے گھر میں جاؤ گے، سجدے میں سر جھکاؤ گے، اپنے گھر میں مصلی بچھاؤ گے، سجدے میں سر جھکاؤ گے. انسان کے دل کے اندر ایک پمپ ہوتا ہے جو خون کو سپلائی کرتا ہے. جب انسان کے دل کا پمپ خون سپلائی کرے گا، انسان کا سر سجدے میں یعنی کہ دل سے نیچے ہوگا تو خون آسانی کے ساتھ انسان کے دماغ میں، انسان کے چہرے پر آسانی کے ساتھ آئے گا. جب سجدہ کرے گا تو 5 وقت کی نماز میں 96 مرتبہ 96 سجدے آتے ہیں. جب اتنے سجدے کرے گا تو چہرے پر نور آئے گا، چہرے پر خون کا دوران ہوگا. جب چہرے پر خون کا دوران ہوگا تو چہرے پر سرخی پیدا ہوگی. اسی سرخی سے انسان کے چہرے پر اللہ نور پیدا فرمائے، اسی سے اللہ نور پیدا فرمائے. ملا کہاں سے؟ نماز سے. تو نماز دنیا میں بھی آخرت میں بھی، خوبصورتی کی بھی اور تندرستی کی بھی، ہر چیز کی نماز ہمارے لیے اللہ نے بہترین عبادت ہمیں عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.